بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیز و بزرگوں، سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کچھ میرے بھائی اور بہنیں علاج کرواتے ہیں، دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں، مگر انہیں آرام نہیں آتا۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا، کہ جو بے بس ہوتے ہیں کہ علاج کیا کروائیں، بیماری کی نشاندہی نہیں ہوتی۔ ان حضرات کے لیے جن کی بیماری کی نشاندہی نہیں ہوتی یا علاج کروانے سے بھی افاقہ نہیں ہو رہا، ان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آیات مبارکہ ہیں، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کو بزرگان دین آیات شفا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اصل میں واقعہ یہ ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں، میرا ایک بیٹا بیمار ہو گیا، میں نے اس کے بہت علاج کروائے، مگر وہ ٹھیک نہ ہوا۔ ایک رات مجھے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں اپنے اس بچے کی حالت کو بیان کیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آیات شفا سے کیوں غافل ہے؟ آیات شفا کے وسیلہ سے اللہ کی رحمت طلب کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں غور کیا تو مجھے 6 مقامات پر یہ آیات شفا جو ہیں وہ ملی، اور پھر میں نے ان آیات مبارکہ کو لکھ کر ان کا پانی جو تھا وہ بچے کو پلایا، اللہ تعالیٰ نے اسے تندرستی عطا فرمائی۔ اور یہ معمول ہے بزرگان دین کا، ان آیات شفا کو لکھتے ہیں اور بیماروں کو پلاتے ہیں۔ اس لیے یہ علاج ہے کہ جب کسی بیمار کی بیماری کا پتہ نہ چل سکے یا علاج کرانے کے باوجود وہ تندرست نہ ہو، پھر آیات شفا سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ آیات شفا میں آپ کی خدمت میں پڑھ کر کرتا ہوں۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ آیات شفا ہیں، یہ کاغذ پر لکھ کر مریض کو پلانی چاہیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔
اور یہ پڑھتے وقت اول اور آخر درود پاک کا ورد ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور رہنمائی کے لیے ہم یہ کلمات لکھے ہوئے بھی نیچے عرض کرتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔